کہ کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو جہاں ذرہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، علماء کی جماعت یہ بڑی مبارک جماعت ہے اور عوام کے لیے یہ بڑی بات ہے۔ یہ علماء ہی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ راہ راست کیا ہے، اور یہ وہ علماء ہیں کہ جن کی وجہ سے آج معلوم ہے ہمیں کہ خدا کون ہے، رسول کون ہے۔ یہ علماء ہی ہے کہ آج جو ہمارے سر پر ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ علماء کی ہی دین ہے۔ یہ علماء ہی ہے کہ جو ہمیں جینے کا سلیقہ بتاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام و اماد الدین۔ اسلام علم جو ہے وہ زندگی ہے، اسلام کی زندگی دین ہے، وہ اماد الدین اور دین کا ستون ہے۔ یہ علماء ہی ہے کہ آج جو ہم گمراہی سے بچے ہوئے ہیں، آج ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ علماء کا احسان ہے۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا نازش رضا مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی آمد و رفت ماشاءاللہ۔ تو میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ علماء اللہ کے بندوں میں علماء ہی ڈرنے والے، عوام کو ڈرانے والے اللہ سے یہ علماء ہی ہیں۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے ہمیں عالم نہیں بنایا ہے، اگر عالم بننے کی استطاعت نہیں ہے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عالم نہیں بنے تو طالب علم بن جائے، علم دین کو حاصل کرنے والے بن جائے۔ اور قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں۔ اسی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑا سرمایہ ہے، کہ جس کے بارے میں رب نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں۔ اور اگر ہم عالم نہیں بنے تو ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، طالب علم بن جائے، اور اگر علم کو طلب کرنے والے نہ بن سکے تو پھر ہم ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان سے پیار کرنے والے بن جائیں، ان سے محبت کریں۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جائیں، پانچواں نہ بنے، پانچواں نہ بنے، بلکہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اگر ہم علماء کی برائی اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ عالم ہے، اللہ اکبر، تو امام اہل سنت نے تو اس کے بارے میں بڑا سخت معاملہ بیان کیا، گویا کہ وہ علم کی توہین کرتا ہے، اور علم کی توہین حضور کی توہین ہے، حضور کی توہین اللہ اکبر حضرت جبریل امین کی توہین ہے، اور یہ معاملہ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ معاملہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو بس ہم اگر کسی عالم کی برائی کرتے ہیں نا، تو علماء فرماتے ہیں اس کی 7 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ڈرے ہم کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی، ہمارے گھر میں، اہل خانہ میں، خاندان میں اگر کوئی عالم نہیں ہے، اللہ اکبر، تو ہم ڈرے اس بات سے کہ ہمارے خاندان میں کوئی عالم نہیں، رشتہ داروں میں کوئی عالم نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے بے ادبی ہوئی۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین، یہ وہی علماء کی جماعت ہے، یہ وہی علماء ہے کہ اللہ جن سے بھلائی چاہتا ہے انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ وہی قافلہ ہے، یہ وہی قافلہ ہے، علماء کا نورانی قافلہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو عالم بننا آسان نہیں؟ عالم بننا یہ اللہ کی عطا ہے، عالم بننا یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کا فقیہ بناتا ہے۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے عالم دین بننا، 9 سال مدرسے میں پڑھنا، علم دین حاصل کرنا، آپ کیا سمجھتے ہو آسان نہیں؟ بڑی مشقتیں، بڑی پریشانیاں اٹھانے کے بعد اللہ اکبر، اور پھر دیکھیں نا، یہی تو عالم دین کم بڑی بات ہے، کم بڑی بات سمجھتے ہیں آپ؟ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علماء کی جماعت، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، ان کا یہی تو کام ہے دین کی نشر و اشاعت، پیغام پہنچانا، اور آخری قرآن عظیم کی آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے محبوب تو فرما دو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے لکھے اور بڑے بے پڑھے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی محبت کا صلہ ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے، ان کی محبت کا صلہ ہمیں نجات پانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے بس میں اپنے گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، چند جملے تھے جو میں نے آپ سے کہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن احمد کی شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دارین کی برکتوں سے، سعادتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔